نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس ہمارے سلسلہ نمبر 93 میں جو موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی حفاظت اور ابو جہل ملعون کی شرارتیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو جہل نے پوچھا کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ کرتا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں۔ یہ سن کر اس ملعون نے کہا مجھے لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں اسے سجدہ کرتے دیکھوں تو میں اس کی گردن کو مسل دوں گا معاذ اللہ، یا اس کا منہ مٹی میں خاک آلود کر دوں گا۔ پھر وہ ایک دن آیا جبکہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے ارادہ کیا کہ گردن مبارک پر چڑھ جائے، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے کو بھاگا جا رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس بدبخت نے جواب دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق ہے اور خوف ہے۔ یہ سن کر امت کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے۔ اور ابو جہل کی دوسری شرارت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک دن ابو جہل نے کہا اے سرداران قریش، تم دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے مذہب پر دھبے لگاتا ہے، ہمارے باپ دادا کو برا کہتا ہے اور ہمیں بے وقوف بناتا ہے۔ لہذا میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں پتھر لے کر بیٹھوں گا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھے گا تو میں یہ پتھر مار کر اس کا سر توڑ دوں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کے بعد بنو عبد مناف نے جو کرنا ہوگا کر لے۔ یہ اعلان کر رہا ہے ابو جہل۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو وہ پتھر لے کر بیٹھ گیا، اور سرداران قریش بھی صبح کے وقت مجلس لگا کر بیٹھ گئے کہ دیکھے ابو جہل کیا کرتا ہے۔ سرداران قریش بھی یہ دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے کہ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل اب کیا کرتا ہے، کیونکہ اس نے کل قسم کھائی تھی۔ اور جب رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا، لیکن جب قریب آیا تو اچانک پیچھے کو گھبرایا ہوا بھاگا اور گرتا پڑتا بھاگتا اور اپنی راہ بدل گیا، حتیٰ کہ پتھر اس کے ہاتھ سے گر گیا، اتنا گھبرا گیا، بھاگتے بھاگتے گر بھی رہا ہے، اٹھ بھی رہا ہے، ہاتھ سے پتھر بھی گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ابو جہل سے پوچھا سردار جی کیا ہوا؟ اس نے کہا
جب میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا تو ایک بہت بڑا بیل دیکھا جس کا سر بہت بڑا ہے، دانت لمبے لمبے ہیں۔ اس نے چاہا کہ مجھے دبوچ لے تو میں ڈر کر بھاگ آیا ہوں۔ یہ سن کر جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جبریل امین تھے، اگر یہ ابو جہل تھوڑا اور آگے آتا تو جبریل امین علیہ السلام اس کو پکڑ لیتے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، ابو جہل شرارت کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا، اور ابو جہل کی شرارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو محفوظ فرمایا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ابو جہل حواس باختہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عبد الملک سقفی فرماتے ہیں ایک شخص کچھ سامان برائے فروخت مکہ مکرمہ میں لایا تو وہ سامان ابو جہل نے خرید لیا، مگر دام نہیں دیتا تھا، اس کے پیسے نہیں دیتا تھا۔ وہ بیپاری بڑا پریشان ہوا اور قریش مکہ کی مجلس میں آ کر بولا کہ کوئی ہے تم میں سے جو ابو جہل سے میرا حق دلائے؟ میں غریب الوطن ہوں، میں کاروبار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نے اس کو مال بیچا ہے اور اس نے اس کا دام نہیں دیا، کوئی ہے جو میرا حق دلائے؟ کیونکہ میں غریب الوطن ہوں اور مسافر ہوں۔ یہ سن کر قریش مکہ بولے وہ آدمی جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کو جا کر بتاؤ وہ تیرا کام کر دے گا۔ کیونکہ قریش مکہ ابو جہل کی دشمنی کو جانتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ مقابلہ ہو، گڑبڑ ہو۔ وہ مسافر یہ سن کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا۔ یہ کفار مکہ جو تھے یہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کی شرارت کرتے رہتے تھے، اور اس سائل کو بھیجا کہ جاؤ اس نبی کے پاس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ تمہیں تیرا حق دلائیں گے۔ اور یہ وہ جانتے تھے کہ حق بات کہنے سے سرکار ڈرتے نہیں، سرکار حق بات کہتے ہیں، اور یہ جانتے تھے کہ سرکار جائیں گے اور ابو جہل جو ہے وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا، لیکن وہ جانتے نہیں تھے یہ دو جہاں کے مالک ہیں جن کی بارگاہ میں اس سائل کو بھیج رہے ہیں۔ اب یہ سائل آیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور سارا ماجرا بیان کیا۔ شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اس کو ساتھ لے کر ابو جہل کے دروازے پر پہنچ گئے، جا کر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دروازے پر دستک دی تو ابو جہل بولا کون ہے؟ تو باہر سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام مبارک سن کر ابو جہل گھر سے نکلا، اس کا رنگ زرد تھا اور وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ فرمایا اس کا حق کیوں نہیں دیتا؟ تو نے اسے مال خریدا ہے؟ کہتا ہے میں نے خریدا ہے۔ فرمایا پھر اس کا حق کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا ابھی دیتا ہوں، کوئی سوال نہیں، کسی قسم کی جناب ہیل و حجت نہیں۔ وہ اندر گیا اور اس کے دام لا کر اس کے حوالے کر دیے اور اندر چلا گیا۔ بعد میں دیکھنے والوں نے پوچھا اے ابو جہل تو نے عجیب کام کیا؟ اس نے کہا دوستو کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ تو ابو جہل کہنے لگا کیا بتاؤں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لیا تو میرا سینہ پھول گیا، میں مرعوب ہو گیا، اور جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے جب مجھ سے سوال کیا کہ تو نے اس سے مال خریدا ہے تو مجھ سے نہ نہیں ہوئی۔ میں حالانکہ سوچ رہا تھا کہ میں انکار کروں گا، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو کہنے لگا جی ہاں میں نے اس سے مال خریدا ہے۔ تو فرمایا اس کے دام دینے ہیں؟ جی دینے ہیں۔ فرمایا کیوں نہیں دیتا، دے اس کے دام۔ ابو جہل کہتا ہے جب یہ الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائے تو میں اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا میں انکار کرتا تو آقا علیہ السلام کے دونوں جو آقا علیہ السلام کے کندھے ہیں ان شانوں پر میں نے دو شیر دیکھے
جو منہ کھولے ہوئے انتظار میں ہے کہ میں انکار کروں اور وہ مجھے کھا جائیں۔ اس لیے مجھ سے انکار نہیں ہوا اور میں نے ڈرتے ہوئے اس سائل کا مال اسے واپس کر دیا۔ اور دوسرے واقعے میں ہے کہ جب ابو جہل کو اس کے دوستوں نے کہا تو کتنا بزدل نکلا ہے، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر گیا ہے؟ اس ملعون نے کہا کیا بتاؤں، اللہ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نوجوان دیکھے جنہوں نے برچھے پکڑے ہوئے تھے، اگر میں اس حقدار کا حق نہ دیتا تو وہ برچھیوں سے میرا پیٹ کاٹتے تھے۔ یہ دو روایتیں ملتی ہیں۔ دوستان محترم، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کی لطافت کے ابو لہب کی بیوی دیکھ ہی نہ سکی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ فرمایا ابو لہب کی بیوی کی مذمت تھی، اس لیے وہ سن کر برچھا لے کر غصے سے بھری ہوئی بڑبڑاتی آئی، جبکہ شاہ کونین امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں جلوہ گر تھے اور پاس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ وہ آئی تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے، لہذا میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سن کر نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ وہ آئی اور بولی اے ابو بکر تیرے آقا نے میری برائی بیان کی ہے، وہ ہے کہاں؟ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پاس تشریف فرما ہے، اور یہ مجھ سے پوچھ رہی ہے تیرے آقا کہاں ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حیران ہو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اسے نظر نہیں آ رہا، سرکار نظر نہیں آئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھو کہ میرے پاس تجھے کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا؟ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تو وہ بولی ابو بکر تو میرے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے، یہاں تو دوسرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، اور وہ بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی برحق ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بادل سایہ کرتا تھا اور شجر و حجر سجدہ کرتے تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر ابو طالب ملک شام کی طرف سفر میں نکلے تجارت کرنے کے لیے۔ اس سفر میں اکابر قریش بھی تھے۔ چلتے چلتے ایک پڑاؤ پر پہنچے جہاں قریب ہی بحیرہ راہب کا عبادت خانہ تھا، وہاں آتے جاتے قیام کیا کرتے تھے۔ وہاں پہنچے اور سامان اتارا اور بیٹھ گئے تو اچانک بحیرہ راہب جو کہ کبھی بھی ان کے پاس نہیں آیا تھا، یہ آتے جاتے وہاں پر قیام کرتے تھے لیکن بحیرہ راہب کبھی بھی ان کے پاس نہیں آیا کرتا تھا، نہ ان کی پرواہ کرتا تھا۔ لیکن اس بار جب یہ قافلہ آیا اچانک وہ آیا اور وہ سب کو چھوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو 55 کی تھی، اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بولا یہ ہیں سارے جہانوں کے سردار، سبحان اللہ، یہ ہیں رب العالمین کے رسول، ان کو اللہ تعالیٰ سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ یہ سن کر قریش کے شیوخ نے پوچھا اے بحیرہ
تجھے کیسے معلوم ہو گیا ہے؟ اس نے کہا جب تم گھاٹی پر چڑھ رہے تھے، جب تم آ رہے تھے اور گھاٹی پر چڑھے تھے تو میں دیکھ رہا تھا سارے درخت سارے پتھر ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دونوں چیزیں صرف نبیوں کو سجدہ کرتی ہیں۔ میرے علم میں ایک اور نشانی بھی ہے، وہ یہ کہ ان کی پشت مبارک پر مہر نبوت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بحیرہ حضور علیہ السلام کو غور سے دیکھنے لگا، کبھی مہر نبوت کو دیکھتا تھا، کبھی آنکھوں مبارکوں کو دیکھتا تھا، کبھی آنکھوں کی سرخی کو دیکھتا تھا۔ بعد ازاں اس بحیرہ نے سب کے لیے کھانا تیار کیا۔ اب سب کو بلایا گیا، سب آئے، کھانا کھانے کے لیے سب موجود ہو گئے۔ قریش مکہ سب کے سب گئے تو ایک قریشی بولا، اے بحیرہ جو آنے کے لائق تھے وہ سب آ گئے ہیں۔ بحیرہ کہنے لگا نہیں، ابھی کچھ کمی ہے، لگتا ہے تم میں کوئی رہ گیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ایک بچہ ہے جس کو ہم نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ تو بحیرہ نے کہا جس کے لیے یہ بارات سجی ہے وہ دولہا تو تم وہیں چھوڑ آئے ہو، جس کے صدقے سے میں نے تمہارے لیے یہ اتنا اہتمام کیا ہے اس کو تم چھوڑ آئے ہو، جاؤ لے کر آؤ۔ تو سارے کہنے لگے لات و عزیٰ کی قسم، یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے کو سامان کے پاس چھوڑ دیں اور خود کھانے کے لیے آ جائیں۔ وہ گیا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے سے لگایا اور لے آیا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بحیرہ نے دیکھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جس درخت کے نیچے قریش مکہ بیٹھے ہوئے تھے تو چونکہ وہ پہلے پہنچ چکے تھے لہذا سارا سایہ انہوں نے گھیر رکھا تھا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سایہ حضور علیہ السلام کی طرف جھک گیا۔ یہ بھی بحیرہ نے دکھا دیا کہ دیکھ لو سایہ ادھر جھک گیا۔ بعد ازاں بحیرہ نے قسمیں دے کر پوچھا کہ ان کا ولی کون ہے، یعنی ان کے ساتھ کون ہے جو ان کو لے کر آیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ابو طالب ہیں۔ پھر اس نے قسمیں دے کر کہا کہ ان کو آگے ملک شام میں نہ لے جاؤ کیونکہ وہاں متعصب یہودی ہیں، وہ پہچان لیں گے اور ہر قسم کی تکلیف دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ اس پر ابو طالب مان گئے اور واپس بھیج دیا، اور بحیرہ راہب نے اور زیتون کا زاد راہ ساتھ دیا، تحفے دیے۔ خصائص الکبریٰ میں یہ بھی ہے کہ جب بحیرہ راہب قسمیں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ روم میں متعصب یہودی ہیں، وہ دشمنی میں بہت بڑے ہوئے ہیں، اتنے میں بحیرہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 9 عدد یہودی روم سے آئے ہیں۔ بحیرہ ان سے ملا اور پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو وہ بولے وہ نبی جو اس مہینے میں نکلنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ممکن ہے ان کی مراد سفر پر نکلنے کی ہو، اس کی تلاش میں رومیوں نے ہر راستہ پر آدمی بھیج دیے ہیں، اور ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ واہ رے شیطان کی دشمنی کہ ہر بات کی خبر دشمنوں کو پہنچا دیتا ہے، مگر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حفاظت بھی سب پر غالب ہے۔ الحاصل ان یہودیوں کی بات سن کر بحیرہ نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہو تو کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ وہ بولے نہیں۔ بحیرہ نے فرمایا بس پھر ان کی بیعت کر لو۔ انہوں نے بیعت کی اور حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ بعد ازاں سرکار والی امت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے۔ نضر بن حارث نے حملہ کرنا چاہا تو شیر پہنچ گیا۔ مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی کرنے والے چند قریشی تھے، مثلا ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، شیبہ، نضر بن حارث وغیرہ۔ نضر بن حارث کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا،
ہر موقع پر اظہار ثانی کرتا۔ ایک دن جب گرمی کا موسم و دوپہر کے وقت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے کافی دور نکل جایا کرتے تھے، اس دن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی حجون میں پردے کی جگہ تشریف لے گئے تو نضر بن حارث نے دیکھ لیا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور دل میں یہ بٹھایا کہ اب آج ان کا کام تمام کر دوں گا، اور کہا کہ میں ان کا کام تمام کر کے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ اور وہ بدبخت چھپ کر سرکار کے قریب پہنچ گیا، لیکن یکدم مبہوت ہو کر یہ دیکھیے کہ اس نے پیچھا کیا اور سرکار پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یکدم مبہوت ہو کر پیچھے کو بھاگا، گھبرایا ہوا شہر میں داخل ہوا، اور اچانک ابو جہل نے دیکھ کر پوچھا، اے نضر کیا ہوا، کیوں گھبرایا ہوا ہے، بھاگا آ رہا ہے؟ یہ سن کر نضر نے ابو جہل سے کہا، میں تو چھپ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا تھا تاکہ ان کو ختم کر دوں، لیکن جب میں قریب پہنچا ہوں تو اچانک دیکھا لمبے لمبے دانتوں والے شیر ہیں، وہ منہ کھولے میری طرف آ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ کر ڈرتا ہوا بھاگا آ رہا ہوں۔ یہ سن کر بد نصیب بدبخت ابو جہل بولا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو کا کرشمہ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، اور میرے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ دوستان محترم، یہ آج کا باب جو تھا سلسلہ نمبر 93 اس میں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے اس کے حوالے سے ہم نے برکت کے لیے وہ ذکر کیا۔ اگلا جو ہمارا باب 94 ہوگا، منہ مبارکہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی برکتیں، اعجاز اور کمالات کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے پیارے نبی کی پیاری باتیں سنیں، میٹھے نبی کی میٹھی باتیں سنیں۔ یہ خوش نصیب لوگوں کا خاصہ ہوتا ہے جو خوش نصیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو سنتے ہیں۔ سرکار کی زندگی مبارکہ کے حوالے سے جو لوگ سماعت کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، اور میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے، ہم سب کے لیے باعث نجات ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کرے۔ یہ سلسلہ ہم نے 2 دن سے جو شروع کیا ہے انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری و ساری رہے گا۔ اس میں ہو سکتا ہے 1 ماہ بھی لگ جائے، 2 ماہ بھی لگ جائیں، جتنا بھی وقت ہوگا، جتنا بھی بزرگان دین نے لکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی مبارک کے بارے میں، تو انشاءاللہ العزیز جتنی ہماری شرکت ہوگی، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی باتیں پہنچائیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ سرکار سے محبت جو ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اتنی دیر تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جتنی دیر تک زمانے کی ہر چیز سے بڑھ کر بلکہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی سرکار سے محبت نہیں کرتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور سرکار کی میٹھی میٹھی باتیں کرنا، یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کی کسوٹی ہے۔ تو اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب کو سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
زیادہ سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی دیر تک یہ ذکر ہوتا ہے یقین جانیے اتنی دیر تک ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ طبیعت جیسی بھی ہو سرکار کی باتیں کرتے ہوئے اپنی طبیعت بھی جو ہے وہ پھول جیسی ہو جاتی ہے، سکون ملتا ہے۔ کیوں سکون ملتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، ایمان والوں کے آقا ہیں، مومنوں کے آقا ہیں، دو جہاں کے والی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس لیے دوستو میں گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس میٹھی میٹھی باتوں میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے یہ ہمارا جو بیان، یہ سلسلہ جو ہے، یہ سلسلہ جب میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے میرا یقین ہے کہ دل باغ و باغ